اس مہینے کا ادب کریں. اور یہ اکرام کی برکتیں کیا ہے، ان کا احترام کس طرح ہونا چاہیے. آپ دیکھیں الا ان اولیاء اللہ، لفظ الا سے، حرف الا سے جو ہے آغاز ہو رہا ہے. خبردار، یہ ولیوں کی سلطنت ہے، یہ ولیوں کی زندگیاں ہیں، یہ ولیوں کا مقام ہے. تم کی طرف انگلی مت اٹھانا. تم انہیں، جی ہاں، تم ان کی بارگاہ میں آؤ تو ادب کے ساتھ آؤ. ارے تمہاری نگاہیں بھی ادب کرے، تمہارا دل بھی ادب کرے. یہ علماء کے ساتھ موجود ہے نا. سچی بات ہے، جب بیان کرتا ہوں تو ڈر لگتا ہے، مگر جب میں مرشد کریم کی بارگاہ میں آتا ہوں تو دل خوف سے ویسے ہی کانپا ہوتا ہے. یہ تو دلوں کو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور عجب کمال ان کی نگاہوں میں کمال ہوتا ہے. تیری آنکھوں کو جب سے دیکھا ہے مرشد کریم، آپ کی آنکھوں کو جب سے دیکھا ہے میری آنکھوں پہ لوگ مرتے ہیں. تیری آنکھوں کو جب سے دیکھا ہے میری آنکھوں پہ لوگ مرتے ہیں. تو بتائیں کہ آج یہاں آتے تو حالت بدل جاتی ہے. تو بتاؤ کہ میرے غریب نواز کا دور کیسا ہوگا، میرے غریب نواز کس مقام پر ہوں گے. کہتے ہیں لوگوں، حدیث میں شاد ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لا برہ، یہ ایسے اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں جس بات کی قسم کھا جائے اللہ کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے. من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب، جو اللہ کی ولی سے نفرت رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اللہ اسے اعلان جنگ فرماتا ہے. بالکل اس کا بچتا نہیں ہے، نہ اس کا ایمان بچتا ہے، نہ اس کا مذہب بچتا ہے، نہ اس کا دین بچتا ہے. ارے کچھ نہیں بچتا. جو اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو. تو اب کتنا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں سے پیار کریں، ان کے قدموں میں رہیں اور ان کی زندگی کو سمجھیں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، آیا ولیوں کو خوف ہے یا نہیں؟ اگر ولیوں کو خوف ہے تو کس انداز کا ہوتا ہے؟ اور قرآن جب ہم پڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ، اللہ نے کہا القھا یا موسیٰ، القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی عصا کو پھینک دو. جب انہوں نے عصا کو پھینک دیا تو وہ اژدہا بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو خوف ظاہر ہوا، ایک دم آپ ڈر گئے. اور قرآن میں فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر خذھا ولا تخف، اے موسیٰ اسے تھام لو. سورہ طٰہٰ کے اندر خذھا ولا تخف، اسے پکڑ لو، خوف مت کرو. کیونکہ خوف کیوں پیدا ہوا؟ خوف اس لیے پیدا ہوا کیونکہ وہ عصا اللہ کے جلال کا مظہر بن گیا. اللہ کے روح دبدبہ اس کے جلال کا مظہر بن گیا ہے. تو عصا کا خوف پیدا ہوا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام ہو کر اب عصا سے ڈر رہے ہیں. اب عصا یقیناً یہ مخلوق ہے، اب مخلوق کا خوف ہو سکتا ہے، اور نبی موسیٰ علیہ السلام ہے. اب کیا درجہ ہوگا؟ کہتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ یوم یجمع اللہ رسولہ، اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا. اور اس دن فیقول ماذا اجبتم، اور اللہ ان سے فرمائے گا تمہاری امت نے کیا جواب دیا، تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا ہے. تو قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، سب کی سب کہیں گے اے مولا ہم کوئی علم نہیں رکھتے، تیرے علم کے آگے ہمارا علم تو کل عدم ہے، ہمیں کوئی علم نہیں، سارا علم تو تجھے ہے. قالوا لا علم لنا. تو یہ بھی خوف کا وقت ہوگا. قیامت کے دن اللہ کے جلال کا مظہر کا دن ہوگا، اللہ کے روح کا دن ہوگا. اس وقت انبیاء کو خوف ہوگا. اب یہ کہا جائے جب نبیوں کو خوف ہوگا تو کیا ولیوں کو خوف نہیں ہوگا؟ اب یہاں پر علامہ احمد سعید کاظمی بڑا خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خوف نفع اور ایک خوف ضرر. خوف نفع، خوف ضرر. کہتے ہیں خوف ضرر جو ہے وہ اللہ اپنے دشمنوں کو عطا کرتا ہے. جو منتج پر ضرر ہو وہ اللہ اپنے دشمنوں کو عطا کرتا ہے، اور جو منتج پر نفع ہو، کیونکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. ارے خوف سے تو جنتیں مل جاتی ہے، ابھی خوف بھی ہونا ضروری ہے. تو جو منتج پر نفع ہوتا ہے وہ اللہ اپنے بندیوں کو دیتا ہے، اپنے پیاروں کو دیتا ہے. اللہ اپنے ولیوں کو دیتا ہے، اپنا پیاروں کو دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. دیکھو یاد رکھیے گا کہ جتنی معرفت ہوگی نا، انسان کی زندگی مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور ہم نے جن اس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے واسطے، اپنی طاعت کے واسطے، اپنی بندگی کے واسطے کو پیدا کر دیا ہے. لوگوں اب سمجھے گا، سنیے گا اور سمجھے گا. جی ہاں، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے جتنی زیادہ عبادت ہوگی، عبادت کا مقصد انسان کی زندگی کا مقصد پھیل گیا. اب پتہ ہی چلا کہ جتنی معرفت ہوگی اتنی محبت ہوگی، جتنی محبت ہوگی اتنا قرب ہوگا، اور جتنا قرب ہوگا اتنا اللہ کا خوف ہوگا. اور عجب عالم ہے لوگوں، انسان کو جس کا خوف ہوتا ہے اسے بھاگتا ہے، مگر تنہا اللہ کا خوف ایسا ہے جتنا خوف ہوتا ہے اتنا اللہ کے قریب چلا جاتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، کیونکہ میں سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا ہوں.
تو جو اللہ کی معرفت بڑھے گی، اللہ کی پہچان بڑھے گی، انسان کو خود ملے گا، محبت ملے گی، تو اللہ کا خوف پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب آئیے ولیوں کی زندگیاں کیا ہوتی ہیں۔ یہ خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ کیوں پڑھا دیا لوگوں؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا۔ ہند کے راجہ ہے، جی ہاں ایک انگریز مورج لگتا ہے، کہا میں نے ہندوستان میں نے کئی عرصہ گزارا ہے، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کسی بادشاہ کی حکومت نہیں ہے، وہاں ایک ہی بادشاہ ہے، ایک قبر ہے جو حکومت کر رہی ہے، وہ خواجہ غریب نواز کی قبر ہے۔ جی ہاں، کون خواجہ صاحب؟ ارے لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ تمہارے غریب نوازی تمہیں کیا دیتے ہیں؟ ارے یہ تو غریبوں کو نوازنے والے ہیں، سخاوت سے پیش آنے والے ہیں، لوگوں کے دل بھر دیتے ہیں، ان کے گھروں کو بھر دیتے ہیں۔ ارے جی ہاں جماعت کے امیروں، تمہارے پاس کوئی امیر نواز نہیں، ہم خوش قسمت ہیں، ہمارے پاس غریب نواز ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہمارے پاس غریب نواز ہے۔ اب دیکھیں جب انسان کو محبت ہوتی ہے نا، بس آخری بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں جب محبت ہوتی ہے نا تو انسان قریب آتا ہے اور محبت میں رونا شروع ہو جاتا ہے، پھر دل نہیں چاہتا، انسان کا دل نہیں چاہتا کہ رکے، انسان کا دل نہیں چاہتا کہ ٹھہر جائے۔ یقین کریں اکثر کہتا ہوں مجھے جمعرات ہوتی ہے نا تو اٹھتے ہی بس ذہن ہوتا ہے کہ بس مغرب سے عشاء کا وقت مل جائے اور اپنے مرشد گرامی کی خدمت میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ دل نہیں لگتا کہ جمعرات کو ہو اور ہم یہاں سے غائب ہو جائیں، اللہ نہ کرے۔ تو آپ دیکھیں ذرا غور کیجئے، عجب حالت ہوتی ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ اجمیر کا ایک لڑکا ہے، وہ پڑھنے کے لیے باہر گیا ہوا تھا، اب اتنے میں خواجہ صاحب آ چکے ہیں۔ اجمیر کے اندر آپ نے کپڑے کا جو خیمہ بنا رکھا ہے اور خیمے کے اندر آرام فرما ہے۔ وہ جب واپس اجمیر میں آیا، پڑھنے گیا ہوا تھا، واپس آیا دیکھتا ہے کہ خیمہ ہے، جب بھی اثر میں گزرتا ہے تو رونے کی آوازیں آتی ہیں، روزانہ گزرتا ہے رونے کی آوازیں، روزانہ رونے کی آوازیں۔ اب وہ ایک دن خیمے کے اندر چلا گیا، کہتا ہے حضرت میں جب بھی گزرتا ہوں رونے کی آواز آتی ہے، آج دن چاہتا ہے کہ پوچھ ہی لوں کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ روزانہ اثر کے بعد رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ آپ نے اس لڑکے کو دیکھا اور کہا کہ بیٹا مجھے مرشد گرامی کا وقت یاد آتا ہے، ان کے ساتھ گزرے ہوئے پل لمحات یاد آتے ہیں، بس مرشد کو یاد کرتا ہوں روتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت کیا محبت میں بھی کوئی روتا ہے؟ یہ محبت کیسی محبت ہے؟ یہ محبت میں کوئی روتا ہے کہ بیٹا جب محبت بڑھ جاتی ہے نا تو انسان کو رونا خود بخود آتا ہے۔ کہتے مجھے بھی رونا سکھا دے، میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ تو وہ ہندو لڑکا تھا اور اجمیر میں آیا ہوا تھا، اجمیر کا رہنے والا تھا۔ تو آپ نے فرمایا دو شرطیں ہیں، ایک تو کلمہ پڑھ لے اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ تو میرا بری ہو جا۔ تو کہتا ہے حضرت مجھے تو منظور ہے مگر اپنی ماں سے نہ پوچھ لوں۔ پھر کہا بیٹا جا ماں سے پوچھ کر آ جا۔ تو کہا دوسرے دن پھر آیا، ماں سے پوچھ کر آیا، عصر کا وقت پھر آیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر وہ اندر آ گیا، کہتے میری ماں نے مجھے کہہ دیا ہے کہ بیٹا تو بچپن سے ضدی ہے، جب تک تو جس بات پڑھ جاتا ہے جب تک پورا نہیں کرتا تو باز نہیں آتا، جا بہتر سے جاتے جو دل چاہے وہ کر لے۔ تو کہا ماں نے جان دے دی ہے، اب مجھے کلمہ پڑھا دے۔ آپ نے کلمہ پڑھا دیا، آپ نے مسلمان کر لیا، اپنا مرید بنا لیا، اپنے قدموں میں رکھ لیا۔ اب ڈیوٹی لگا دی، بیٹا تمہیں ناشتہ بھی ساتھ کرنا ہے، ساری بھی ساتھ کرنی ہے، میرے ساتھ سیری بھی ساتھ کرنی ہے، چہر قدمی بھی ساتھ کرنی ہے، اب میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ اب کچھ عرصہ گزرا ہے، چند دن گزرے، چند ہفتے گزرے، چند مہینے گزرے، اب وہ گزر رہا ہے، اب وہ نوجوان ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد آپ نے پابندی لگا دی، بیٹا اب 3 دن تک میرے پاس نہیں آنا، 3 دن تک نہ تو مجھے دیکھو گے نہ آؤ گے، اپنی باتوں میں چلو، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے چلے جاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں ماں کے پاس آ گیا، اب ماں کے پاس ٹھہرا ہے لوگوں، اور ٹھہرنے کے بعد کہتے ہیں صبح سے شام ہو گئی، اب شام میں بے قراری بڑھنے لگی۔ جب شام ہو گئی، جب شفق غائب ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اس کی بے قراری بڑھنے لگی، وہ مضطرب ہونے لگا اور زیادہ اضطراب بڑھنے لگا۔ کہتے ہیں رات ہو گئی، اب رات کے وقت کیا کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے، رات کے وقت اور بے قراری بڑھ گئی، حتیٰ کہ جب سحر کا وقت آنے لگا، تہجد کے وقت، اب اسے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ ماں بھی رات کے پہر میں، بیٹا تو رات کو کھانا تو کھا لے، تو نے کچھ بھی نہیں کھایا، وہ 3 روٹی کھانے والا مگر ایک نوالا کھایا نہ جائے، ایک روٹی کا نوالا کھایا نہ جائے۔ رات ہو گئی، اب دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ فجر وقت کہتا ہے ماں مجھے میرے مرشد سے ملا دو، مجھے میرے غریب نواز سے ملا دو، اگر نہیں ملا تو مجھے ایسا لگتا ہے میری جان چل جائے گی۔ ماں ان سے یاد لے کر آؤ، ماں روتی ہوئی بارگاہ میں آئی، کہا میرا بیٹا تو آپ کے بغیر بے قرار ہے، ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا تو ابھی تو 1 دن گزرا ہے، ابھی تو پورے 2 دن باقی، اس کو صبر کرے، وہ انتظار کرے۔ تو کہتے ہیں وہ صبر کیا اس نے، کہتے ہیں کہ اب دوسری شام آ گئی، اب تو دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، بے قراریاں بڑھ رہی ہے، آرام نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ باپ بول کر آؤ، اگر اب نہیں جاؤں گا تو شاید تو میرا مرا ہوا چہرہ دیکھو، میرا مرا ہوا منہ دیکھو۔ اب ماں جاتی روتی میں کہنا میرے کہنے پر مان لے۔ تو جو ماں ہے نا، تو ماں کا تو احترام ولی بھی کرتے ہیں،
یا جا اپنے بیٹے کو بھیج دے. اب بیٹا آیا ہے, اب بچوں کو پڑھا رہے ہیں, وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا, اب ٹکٹی باندھ کر اپنے مرشد کو دیکھ رہا ہے, آنکھیں بھر بھر کے دیکھ رہا ہے. یہاں مرشد کی نگاہ پڑی, اشارہ کیا, بیٹا قدموں میں آ گیا اور تھوڑے بار بار کے رونے لگا اور بے قراری کا اظہار کرنے لگا. آنسو چہرے پر چادر بن کر نمایاں ہو گئے, آنکھوں کے پر علی جی پلکوں کا بوجھ بڑھنے لگا. علی جی رمجم ہونے لگی, آنسو کی ستاروں کے چہرے پر مٹ آئے. اب ہوتے ہوئے سامنے آ کر کہتا ہے کہ مرشد مجھے دوبارہ کبھی اپنے قدموں سے دور نہ کرنا, میں آپ کے قدموں سے کبھی دور نہیں رہ سکتا, بس پوری زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا بیٹا رات کو تم نے کھانا کھایا؟ کہتے میں ایک نوالا نہیں کھایا گیا. آپ فرماتے کھانا میں نے بھی نہیں کھایا. بیٹا رات کو سو گیا تھا؟ کہا کہ نہیں, نیند ہی نہیں آئی. تو فرماتے نیند مجھے بھی نہیں آئی, آنکھ میری بھی نہیں لگی, رات بھر میں بھی نہیں سویا. تو کہتے جب محبت میں بڑھ جاتی ہے نا, ارے جب یہ سچا عشق ہو جاتا ہے, ارے کیونکہ ولی رسول کے دربار تک پہنچاتے ہیں, رسول اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. لوگوں سچی محبت کرو, لوگوں سچی محبت کرو. ارے ان کا دامن تھام لو, خدا کی قسم یہ ہاتھوں کو جھٹکنے والے نہیں, یہ جی ہاں یہ جھڑکنے والے نہیں. ارے تمہیں قریب کرتے ہیں. ارے میرے غریب نواز نبی اللہ کو اس طرح کلمہ پڑھا دیا ہے, ارے نبی اللہ کو کلمہ پڑھا دیا ہے. آج اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تو اپنے خانقاہوں میں آؤ, آستانوں میں آؤ, ولیوں سے پیار کرو, اور زندہ ولیوں کی بارگاہ میں بھی آؤ, اور مزارات پہ جاؤ. انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. سیدان دینا کری زندگی سوار دے سیا, سیدان دینا کری زندگی سوار دے سیا. زہرا دے بابا باجو, زہرا دے بابا باجو, پھول تو نہ کوئی لنگے سیا. سیدان دینا کری زندگی سوار دے سیا, سیدان دی نوکری. قربان حسین دنا تو بی بی دے میں بچیاں تو, قربان حسین دنا تو بی بی دے میں بچیاں تو. آلے نبی دے صدقے, آلے نبی دے صدقے, مالک کرم کرے سیا. آلے نبی دے صدقے, مالک کرم کرے سیا. زہرا دے بابا باجو, زہرا دے بابا باجو, پھول تو نہ کوئی لنگے سیا. سیدان دی نوکری زندگی سوار دے سیا, سیدان دی نوکری. در پاک علی تے جا کے منگ پاک خدا تو آ کے, در پاک علی تے جا کے منگ پاک خدا تو آ کے. مشکل آسان تھے سیا, مشکل آسان تھے سیا, مشکل خوشا ٹلے سیا. زہرا دے بابا باجو, زہرا دے بابا باجو, پھول تو نہ کوئی لنگے سیا. سیدان دی نوکری زندگی سوار دے سیا, سیدان دی نوکری. لجپال گھرانہ سارا, امن نے خاص سہارا. لجپال گھرانہ سارا, امن نے خاص سہارا. جنتی لباس پہ سیا, جنتی لباس پہ سیا, جنت انعام دے سیا. جنتی
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے آؤ در زمانہ پہ پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زمانہ پہ پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ بدن ہے نورانی قدم ہے نورانی بدن ہے نورانی قدم ہے نورانی آمنہ کے جائے گا کوئی نہیں ثانی بدن ہے نورانی قدم ہے نورانی بدن ہے نورانی قدم ہے نورانی ہے حقیقت میں یہ کامرانی گزر طیبہ میں یہ زندگانی ہے حقیقت میں یہ کامرانی گزر طیبہ میں یہ زندگانی میں کروں آپ کی نعت و خوانی میں کروں آپ کی نعت و خوانی بدن ہے نورانی قدم ہے نورانی بدن ہے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی یہ بابرکت محفل ہے اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایک ہند کے بادشاہ کی یاد میں یہ محفل ہمارے یہاں بادشاہ حضور کی بارگاہ میں سجائی جا رہی ہے سبحان اللہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے
نیک لوگوں کا جہاں ذکر کیا جاتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو جہاں خود نیک لوگوں کا سردار موجود ہو وہاں کیسے رحمتوں کا نزول ہوگا؟ تو یہ بابرکت جگہ ہے، بابرکت محفل ہے، خواجہ خواجگان کا ذکر خیر یہاں کیا جا رہا ہے، اور جن کی بارگاہ میں بیٹھ کر کیا جا رہا ہے ان کی برکتیں بھی انشاءاللہ ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عارف باللہ کا اپنی کتاب میں طبقات کبریٰ میں قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا ولی ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا ولی ہوتا ہے، اس کے سانس لینے سے اس شہر والوں کی ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اب ہم اندازہ غور کر لیں کہ جب شہر والوں کی ایمان میں اضافہ ہوگا تو جہاں ایک ولی موجود ہے، اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، تو اس کی برکتوں سے ہمیں کتنا حصہ ملے۔ خواجہ صاحب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت اور شان کسی بھی قسم کے تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ چند باتیں عرض کروں گا، وقت کم ہے۔ خواجہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، سردار کو کہتے ہیں۔ خواجہ خواجگان ہے، آپ کا لقب غریب نواز بڑا مشہور معروف ہے۔ آپ کا بڑا پیارا قول ہے، آپ ایک فرماتے ہیں کہ ولی کی 3 نشانیاں، خواجہ غریب نواز ولی کی 3 نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ تینوں پر ذرا غور کیجئے گا، یہ حقیقت میں ہر ولی کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے کی نشانی ہے، علامت ہے، اور خود خواجہ غریب نواز کے اندر تو اس کی ساری جھلکیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ سخاوت اس کی دریا جیسی ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ سخاوت اس کی دریا جیسی، جیسے دریا رواں دواں ہوتا ہے اور ہر چیز کو سیراب کر دیتا ہے، اس طرح اللہ کا جو کامل ولی ہوتا ہے وہ بھی آنے جانے والوں کو سیراب کر دیتا ہے۔ سخاوت اس کی دریا جیسی ہوتی ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ شفقت، جیسے ایک باپ کا سایہ ہوتا ہے، بڑے بزرگ ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ شفقت کی علامت ہے۔ شفقت ولی کے اندر کیسی ہوتی ہے مخلوق کے لیے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ایسی ہوتی ہے جیسے آفتاب کی زمین پر ہوتی ہے۔ سورج کی شفقت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ساری کائنات کو منور کر دیتا ہے، ساری دنیا کو منور کر دیتا ہے۔ اسی طرح ولی کی جو شفقت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ساری مخلوق کے اوپر وہ شفقت اور ان کے فیضان کے اعتبار سے ان پر شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے۔ تیسری بات خواجہ غریب نواز نے یہ ارشاد فرمائی کہ پہلی بات سخاوت دریا جیسی، دوسری بات شفقت آفتاب جیسی، اور تیسری علامت ولی کی یہ بیان کی کہ اس کے اندر تواضع، عاجزی ایسی ہوتی ہے جیسے زمین ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کی یہ زمین کتنی بچھی ہوئی ہے، ہر ایک کو اس کے جیسا بھی ہو اس کے قدموں تلے بچھی رہتی ہے، تو ولی کے اندر بھی اسی طرح عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے۔ اپنی عظمت اور بلندگی، اللہ تعالیٰ کا قرب اور معرفت، قدرت اور اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھنے کے باوجود وہ عاجزی کا، شفقت کا اور سخاوت کا پیکر ہوتا ہے۔ ایک حکایت آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ امام اہل سنت دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ملفوظات شریف میں یہ واقعہ درج کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے پیر بھائی خواجہ غریب نواز کے مزار پر حاضر تھے اور فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ خواجہ غریب نواز کا جو فیضان ہے وہ بہت عام ہے، بہت زیادہ عام ہے، اور سب اس سے فیض اٹھاتے ہیں۔ اس کی ایک کرامت خواجہ غریب نواز کی حکایت کی صورت میں بیان کی کہ میرے ایک پیر بھائی موجود تھے مزار پر، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو غیر مسلم تھا، ہندو تھا غالباً، اور اس کے پورے جسم میں بڑے بڑے پھوڑے پڑے ہوئے، پورا جسم اس کا زخمی تھا، پھوڑوں سے بڑے اذیتناک اور تکلیف کے اندر تھا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ میرے پیر بھائی کا مشاہدہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہندو خواجہ غریب نواز کے مزار کے پاس جو ریت اور کنکر پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر لوٹتا تھا، پورے جسم کے اوپر اس کے زخم تھے، پھوڑے تھے، اس کو سکون نہیں مل رہا تھا، چین نہیں مل رہا تھا، آگ لگی ہوئی تھی، وہ ریت کے اوپر لوٹتا ہے، کنکروں پہ لوٹتا ہے، اور ایک ہی بات کہتا ہے کہ خواجہ اگن، ہندی میں کہتا ہے کہ یا خواجہ جلن ہو رہی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یا خواجہ
جلن ہو رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا اپنے پیر بھائی کے حوالے سے، کہتے ہیں 3 دن تک وہ ریت پر اور کنکر پر لوٹتا رہا، 3 دن کے بعد وہاں سے شفا یاب ہو گیا. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز جب دوسروں کو ایسا نوازتے ہیں تو مسلمانوں پر کیسا کرم فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کا مرتبہ اور مقام کی جو حقیقت ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر اور پیدا فرمائے. آمین. سرکار نے کل واقعہ کے ارشاد فرمایا تھا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑا مشہور ہے. ابھی بھی بیان میں یہ سنایا گیا کہ داتا دربار پر جب آپ حاضر ہوئے اور آپ نے چلہ کیا اور جانے کے بعد داتا صاحب کی عظمت کا اظہار کیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملہ کا رہنما. تو سرکار فرماتے ہیں کہ جو خواجہ غریب نواز نے چلہ کیا تھا، چلہ کر کے بھی ہمیں ادب سکھا کر گیا. وہ ادب کیا تھا کہ نہ سرہانے کی طرف چلہ کا بنائی، نہ دائیں طرف چلہ کا بنائی، نہ بائیں طرف چلہ کا بنائی. چلہ کا بنائی بھی تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں میں بنائی. تو جو بزرگوں کے قدموں سے لگا رہتا ہے اور عاجزی اور انکساری اور محبت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اسے ضرور نوازا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، فضل فرمائے اور خواجہ غریب نواز کے صدقے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارا مقدر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
करम करीम कमा छॾिया